امام مہدی کون ہوں گے؟ ان کا ظہور کہاں پہ ہوگا؟ امام مہدی کے آنے کے بعد ہی قیامت برپا ہونی ہے۔ حضرت امام مہدی کو خود پتہ ہوگا کہ وہ کون ہے۔ 40 سال کی عمر میں وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھ کے لوگوں سے بیعت لیں گے اپنے لیے، اور اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں اور ہادی ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ امام مہدی آئیں گے کب؟ یہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ امام مہدی آئیں گے جب ہجرت کے بعد 1000ویں گزرے گی اور 2 صدیاں گزریں گی، تو دوسری کے اختتام پر یا تیسری کے آغاز میں امام مہدی آ جائیں گے۔ دجال کیا آج اس دنیا میں موجود ہے یا وہ قیامت کے نزدیک آئے گا، اور اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الکذاب۔ حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اس کانے دجال جھوٹے کے بارے میں نہ ڈرایا ہو۔ اس کا جو ساتھ دیں گے کیا وہ بھی مسلم ہوں گے؟ بدصورت ہوں گے۔ دجال کہاں سے نکلے گا اور اس کا رستہ کس طرف کو جائے گا؟ یہودی دجال کا پہلا لشکر ہوں گے اور وہ 70,000 تعداد میں ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے موٹی چادروں کو یوں لیا ہوگا جس طرح کوئی مکلم مار لیتا ہے، یوں کر کے یوں انہوں نے لیا ہوگا تاکہ ان کو پہچان نہ لیا جائے۔ پہلی نشانی ہے کہ اس کے آنے کا وقت قریب ہو جائے گا۔ قیامت کے مائنر اور میجر علامات کیا ہیں؟ کیا قیامت سے پہلے گنبد خضرا اور قرآن پاک اٹھا لیے جائیں گے؟ کیا دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوگا؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہم جانیں گے ڈاکٹر علی وقار سے، تو اس پوڈ کاسٹ کو انت تک لازمی دیکھیے گا۔ سر، جہاں پہ قیامت کا ذکر آتا ہے وہاں پہ امام مہدی کا ذکر لازمی آتا ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام مہدی کون ہوں گے؟ ان کا ظہور کہاں پہ ہوگا اور ان کے والدین کون ہوں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسے ہی آپ نے درست فرمایا کہ جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے تو اس تذکرے کا آغاز امام مہدی سے ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، چونکہ قیامت کی 2 طرح کی علامات ہیں، ایک صغریٰ اور ایک کبریٰ، چھوٹی اور بڑی۔ بڑی علامات میں سے پہلی علامت قیامت کی حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں، ان کا آنا یہ امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک ایک طے شدہ امر ہے، یعنی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے، اور امام مہدی کے آنے کے بعد ہی قیامت برپا ہونی ہے۔ تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسند احمد میں حدیث پاک ہے کہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک شخص جو میرا ہم نام ہوگا عرب کا حکمران نہ بن جائے۔ اب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو نام ہوگا وہ محمد ہوگا، اور آگے آپ نے فرمایا عرب میری اولاد میں سے۔ دوسرا یہ پتہ چل گیا کہ امام مہدی کا حسب نسب کیا ہوگا، وہ سادات میں سے ہوں گے، سید میں سے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں، اگلی ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جو حدیث امام ترمذی نے بیان کی، کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی بچ جائے، اگر ایک ہی دن بچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کا آنا مقدر فرمایا ہوا ہے۔ وہ ایک دن اللہ اتنا طویل کرے گا کہ امام مہدی آ جائیں، دنیا کو عدل سے بھر دیں، ان کی حکومت قائم ہو جائے، 7 سال ان کی حکومت رہے، پھر جا کے وہ دن گزرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا آنا یوں طے شدہ امر ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی ایک روایت، حضرت علی بیان فرماتے ہیں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو دراز فرما دے گا، حتیٰ کہ ہماری اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جس کو مہدی کہا جائے گا، وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح پہلے دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ روایتیں امام مہدی کا نسبی تعارف پیش کرتی ہیں، نام بتاتی ہیں، نسب بتاتی ہیں۔ نام محمد ہوگا، نسب سید ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے، اور یہ بتاتی ہیں کہ ان کا جو لقب ہوگا وہ مہدی ہوگا۔ مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا، یعنی وہ لوگوں کو گمراہی سے پھر واپس ہدایت کی طرف لائیں گے۔
گمراہی سے پھر واپس ہدایت کی طرف لائیں گے۔ امام مہدی جب آئیں گے اس وقت زمین کا کیا حال ہوگا، یہ بھی حدیث پاک میں امام حاکم نے المستدرک میں بیان کی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ زمین ظلم اور جور سے بھر جائے اور سرکشی سے بھر جائے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اولاد میں سے، آل میں سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جس کو لوگ مہدی کہیں گے، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک چیز کو وضاحت کرنی ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 2 بڑے مکاتب فکر ہیں، اہل سنت ہے اور اہل تشیع ہیں۔ دونوں ہمارے بھائی ہیں، دونوں سنتے ہیں باتوں کو، تو ہمیں دونوں کا موقف بیان کرنا ہے تاکہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ 250 سال اس پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، تو آپ نے وہ کہا کہ ایک دن اتنی دیر کے مطابق ہوگا، تو یہ اس بات سے ریلیٹ کرتی ہے یہ بات؟ نہیں، میں آپ کو بتا دن دیتا ہوں، اتنی ہی دیر کے ہوں گے جتنے ایسے ہی ہوں گے۔ وہ رسول اللہ نے یہ بتانے کے لیے فرمایا کہ ان کا آنا ٹھہر چکا ہے، اگرچہ کہ قیامت آنے میں ایک دن بھی ہو تب بھی وہ دن اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ آ جائیں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آئیں گے ہی آئیں گے، لیکن وہ اپنے وقت پر آئیں گے۔ پھر وہ 250 سال حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے، 7 سال ان کی حکومت قائم رہے گی، اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فلسطین میں غزہ کے قریب ان کا مزار بنے گا، بیت المقدس کے اندر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنا امام مہدی کے والے سے 2 مکاتب فکر، اہل سنت اور اہل تشیع۔ اہل تشیع حضرات کے نزدیک امام مہدی آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ غیبت کبریٰ کے اندر ہے، وہ چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے امر سے اللہ نے ان کو چھپا دیا ہے، قیامت کے قریب وہ ظاہر کر دے گا۔ جبکہ اہل سنت کا اور جو امت کا بڑا حصہ ہے اہل سنت، ان کے نزدیک امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے، اور یہ روایات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوں گے۔ پیدا ہونے سے مراد عرب میں پیدا ہوں گے۔ آپ کے والد کا نام بھی رسول اللہ کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام بھی رسول اللہ کی والدہ کے نام پر آمنہ ہوگا۔ کچھ روایات پر لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن اس نوعیت کی روایات بھی موجود ہے، مگر ان کا صحیح و نسب سادات میں سے ہونا، ان کا اپنا نام محمد ہونا، ان کا لقب مہدی ہونا، ان کے دور میں زمین کا ظلم اور جور سے بھر جانا، اور ان کا کہ عدل و انصاف قائم کرنا، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز جو قابل وضاحت ہے، امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ آگے جائیں، میں ایک سوال ہے کہ حضرت امام مہدی کو خود پتہ ہوگا کہ وہ کون ہے؟ بالکل پتہ ہوگا، کیوں نہیں پتہ ہوگا؟ اور اگر پتہ ہوگا تو وہ عمر کیا ہوگی ان کی، کس ایج میں ان کو پتہ لگے گا؟ ان کو پتہ ہوگا، لیکن روایات میں ہے کہ 40 سال کی عمر میں، عام طور پہ جو انبیاء کا ایک فکر چلتا رہا ہے نا اعلان کا، 40 سال کی عمر میں وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھ کے لوگوں سے بیعت لیں گے اپنے لیے، اور اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں اور ہادی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ بالکل ان کو پتہ ہوگا۔ جس شخص کو اپنے منصب کا نہیں پتہ، اس نے کام کیا کرنا ہے؟ وہ تو اللہ کے ہاں اگر کام کر کے نہیں جاتا تو وہ یہی کہے گا باری تعالیٰ مجھے تو نے اپنے منصب کا ہی شعور نہیں دیا، میں نے لوگوں کو کیا بتانا تھا میں مہدی ہوں۔ کامن سینس کی بات ہے نا۔ آپ کو کسی بڑی آرگنائزیشن میں بھیجا جائے اور آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ گھومتے پھرتے رہیں، 6 مہینے بعد آپ کا چیئرمین اور ہیڈ اور پریزیڈنٹ آپ کو بلائے، بھئی آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کرنا ہے، مجھے تو بتایا ہی نہیں تھا، مجھے تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایک چھوٹی سی کمپنی کا مالک یہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ ایسے کیسے بندے کو بھیج سکتا؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا امام مہدی کو پتہ ہوگا، بخوبی علم ہوگا، اور نہ صرف یہ علم ہوگا کہ وہ کون ہے، بلکہ یہ بھی علم ہوگا کہ انہوں نے اپنا فرائض جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورا روڈ میپ دے کے ان کو بھیجے گا۔ اچھا، امام مہدی آئیں گے کب؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا زبردست اور دلچسپ سوال ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے جب آنا ہے، یا انہوں نے امام مہدی علیہ السلام نے جب آنا ہے، یا انہوں نے جب ظہور فرمانا ہے، تو وہ کس وقت ہوگا؟ اصلاً تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن احادیث کے اندر اس کے واضح اشارے موجود ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، پتہ ہے کب آئیں گے؟ کہ کسی بھی ہزارویں کی 2 صدیوں کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ مثلاً کیسے؟ آج کیا تاریخ ہے ہجری کی بتائیں؟ 1450 کے قریب ہے، 49 50 1400،
کیا مطلب 1000ویں گزر چکی اور اس کے اوپر کتنی صدیاں گزر گئی؟ 4 صدیاں. ٹھیک ہو گیا. تو امام مہدی حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ امام مہدی آئیں گے جب ہجرت کے بعد 1000ویں گزرے گی اور 2 صدیاں گزریں گی تو دوسری کے اختتام پر یا تیسری کے آغاز میں امام مہدی آ جائیں گے. یعنی اس کانسیپٹ کی روشنی میں ابھی امام مہدی کے آنے میں پتہ کتنا وقت موجود ہے. ابھی اگر 1450 ہوا ہے تو 650 سال یہ اور 200 سال اگلا کتنا ہو گیا؟ 850 سال پڑا ہے. اگر وہ اگلی 1000ویں کی 2 صدیوں کے اختتام پہ آ جاتے ہیں، اگر پھر ابھی تو ہے نا 1400 کچھ 2200 کچھ ہجری تک اگر وہ نہیں آتے تو پھر 1000 سال اور گزرے گا دنیا پر. پھر جب 3000 1000ویں ہوگی اور 2 صدیاں ہوں گی تو پھر امام مہدی آئیں گے. پھر اگر اس وقت ظہور نہیں ہوتے تو پھر 1000 سال اس پر گزرے گا. پھر 4000 ہجری اور اوپر 2 صدیاں گزریں گی تو پھر امام مہدی آئیں گے. تو گویا حدیث کے اندر اس پر تسلسل سے بیان ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ امام مہدی 1000ویں کے بعد آئیں گے. اب ہمارے ہاں چونکہ کومنٹس آتے ہیں، لوگ حوالے بھی پوچھتے ہیں، تو میں بتا دوں کہ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بھی بیان کیا اور امام ابو نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں 5 جگہوں پر بیان کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی کے اندر اس حدیث کی تخریج کی ہے. تو ائمہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے اس روایت پر کہ امام مہدی کے آنے کا جو زمانہ ہے وہ جو حدیث میں اشارہ کیٹاگوریکل نہیں لیکن اشارتاً جو موجود ہیں وہ یہ ہے کہ 1000 اور اس پر 2 صدیاں اور دوسری کے اختتام پر یا تیسری کے آغاز میں امام مہدی آ جائیں گے. سمجھے؟ تو گویا امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا یہ وقت ہے. اب اگر آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں اور امام مہدی اگر آتے ہیں 800 سال بعد تو 800 سال بعد دنیا میں گمراہی کا کیا عالم ہوگا، کفر کا کیا عالم ہوگا، بے دینی کا کیا عالم ہوگا. ظاہر ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہوگا 800 سال بعد. تو جو اگلی نسلیں آئیں گی ٹیکنالوجی ان کو کس رخ پر لے جائے گی. علامہ اقبال نے کہا تھا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، اور دوسری جگہ پہ کہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اب دیکھ لیں کیا سے کیا ہو گئی ہے. اور اگر ابھی 800 سال اور رہیں، ابھی تو 50 سال بعد تباہی. یعنی ہم وہ بلیسڈ نسل ہیں جنہوں نے کچے گھروں کے سین میں سونے سے لے کر اے سی اور فلیٹوں میں رہنے تک کا سفر طے کر لیا ہے، اور ٹیلی فون اپنا کیا کہتے ہیں محلے کے کسی ایک گھر میں سفر کر کے جا کے ٹی وی دیکھنے تک اپنے ہاتھوں کے اندر پوری دنیا کا ڈیجیٹل کنٹرول کرنے جتنا گیپ ہم نے دیکھ لیا ہے. اب اس کو سپیڈ لگ چکی ہے ٹیکنالوجی کو، اور ہر 50 سال بعد نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ دیکھیں اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ایروپلین کریشز کے واقعات ہیں اس پر اس کا حل بھی نکال لیا ہے سائنسدانوں نے، اور اس کو ایک کیپسول کی شکل دے دیا کہ جب اس کو کبھی کوئی حادثہ پیش آئے گا تو وہ جس طرح ایئر بیگز نہیں ہوتے گاڑی میں، اس کو وہ یوں ایئر بیگ کی شکل دیا کہ انجن بالکل الگ ہو جائے گا اور سارا پیسنجر پیچھے کے پیچھے وہ کیپسول کی شکل میں وہ نکل جائے گا، اور ایئر بیگز یوں کھلیں گے کہ وہ بے شک جتنے 1000 فٹ سے نیچے آئے اس میں چوٹیں تو لگ سکتی ہیں لیکن کم از کم زندگی سب کی محفوظ رہے گی. پھر موبائل ختم ہو گیا، اب آگے جا رہے ہیں. ابھی میں مارک جو زرکبرگ ہیں فیس بک کے جو اونر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ میں نے آئی فون کے ریپلیسمنٹ میں اینک بنا دی ہے، گلاسز بنا دی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس میں آپ نے اس کو آن کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے کیا کرنا ہے وہ آپ کے اشاروں کے ساتھ وہ آپ کو سارا کچھ بتائے گا. سمجھ آئیے؟ تو دنیا بہت آگے جا رہی ہے. یہ جو سکرینیں LCD یہ بھی اب ریپلیس، پہلے اتنا بڑا ٹی وی ہوتا تھا، کبھی ریپیئر کروانے جائیں تو اس کے پیچھے وہ ٹیوب ہوتی تھی اتنی بڑی، اب وہ اتنی سی ہو چکی ہے. اب کچھ عرصے میں یہ ریپلیس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ٹیکنالوجی یہ آگے جو بڑھنے جا رہی ہے نا، 800 سال بعد آپ اندازہ لگائیں، اور پھر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. دنیا آگے جا رہی ہے کہ دنیا گمراہی کی طرف جا رہی ہے؟ دنیا دونوں کام کر رہی ہے، آگے بھی جا رہی ہے اور گمراہی کی طرف جا رہی ہے. ایکچولی آگے جانا گمراہی نہیں ہے، لیکن اپنی قدروں کو چھوڑ کے آگے جانا گمراہی ہے. پرانے لوگ سچے ہوتے تھے، اب سچ کو چھوڑ کے اگر کوئی سچ کو لے کے آگے بڑھے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ تو سنت ہے. رسول اللہ اتنے پروگریسو انسان تھے، آپ نے اپنے دور کی بہترین سواری پر سواری کی، آپ نے اپنے دور کا بہترین مہذب ترین اور باوقار ترین لباس پہنا، آپ نے اپنے دور کے بہترین کھانے کھائے. آج بھی اگر ہوتے، آج کے دور کی بہترین سواری رسول اللہ کی سواری ہوتی.
آج کے دور کا بہترین لباس حضور زیب تن فرماتے. تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹیکنالوجی اور جدت کے ساتھ چلنا یہ معاشرت کا حصہ ہے، مگر اپنی قدروں کو ساتھ ہم لے کے نہیں چل رہے. لوگ مفادات، مال کے لیے، پیسے کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں، عزتیں بیچ رہے ہیں. کیا ہمارے سامنے سب کچھ نہیں ہو رہا؟ تو اگر تو وہ قدریں بھی ساتھ اسی تیزی سے چلتی تو اس کو ترقی کہتے ہیں. اور اگر آپ قدروں کو چھوڑ دیں اور صرف اپنے نفس کو، اور جس طرح جانور نہیں اپنے چارے کی طرف دوڑتا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں کنویں میں نہ گر جاؤں، جب آپ اس ڈھیچ پر آ جاتے ہیں تو پھر اس کو ترقی نہیں کہتے. وہ جو تیزی ہے وہ مادیت آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی. یہ ہوگا اس دور میں جب امام مہدی آئیں گے. بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. اچھا، جہاں پہ اب قیامت کے ذکر کے ساتھ، جیسا کہ میں نے سوال کیا تھا، قیامت کے ذکر کے ساتھ امام مہدی کا ذکر لازمی آتا ہے، تو جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو دجال کا بھی ذکر آتا ہے. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ دجال کیا آج اس دنیا میں موجود ہے یا وہ قیامت کے نزدیک آئے گا؟ کیونکہ اور اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں اس کو ایک آنکھ سے بتایا گیا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. یہ بڑا اچھا ریلیونٹ سوال ہے. دیکھیے، دجال آج دنیا میں ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، جس طرح امام مہدی موجود نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اپنے وقت پر ہی آئے گا. علامات امام مہدی کی بھی ہمیں موجود ہیں، بتائی گئی ہیں، اور دجال کی بھی بتائی گئی ہیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو دجالی فکر ہے وہ آج موجود ہے. ظاہر ہے کوئی فکر موجود ہوتی ہے، لوگ اس فکر کو قبول کرتے ہیں، تو چلتے 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 بالآخر اس فکر کے حمایتی پیدا ہو جاتی ہیں. اور جب دجال آئے گا اس کی فکر کے حمایتی پہلے سے موجود ہوں گے، اس کے ساتھ چل پڑیں گے. وہ کون ہوں گے، کس علاقے کے ہوں گے، اس پر ہم آگے بات کریں گے. امام اپنا اور دجال کے حوالے سے احادیث میں پورا کا پورا نقشہ بیان ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن میں ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2933. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الکذاب. حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اس کانے دجال جھوٹے کے بارے میں نہ ڈرایا ہو. ہر نبی ڈراتا تھا، تمہارے دور میں نہ آ جائے، تمہارے دور میں نہ آ جائے. اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے. اب دو چیزیں بتائیں، ایک فرمایا الاعور، دوسرا فرمایا الکذاب. الاعور کہتے ہیں اندھے کو، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو. وہ اندھا بھی ہوگا اور جھوٹا بھی ہوگا. آگے سنیں، الا انہ اعور، خبردار رہو وہ اندھا ہے. وان ربکم لیس باعور، اور تمہارا رب اندھا نہیں ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. ابھی میں سمجھاتا ہوں اس کا مطلب. پھر آگے فرمایا وہ مکتوب بین عینیہ کافارا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. سمجھائی؟ اب جو یہ کہا گیا کہ وہ اندھا ہے جبکہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ ایسے آ کے کرتب دکھائے گا، ایسے معاملات کرے گا کہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ یہ خدا ہے. اب میں آپ کو اس کی تھوڑی ہسٹری بتاتا ہوں. یہ عراق میں پیدا ہوگا، عراق میں آئے گا. عراق میں یہ ایک مسجد میں خطیب اور امام، اور وہاں کا امام کے طور پہ پہچانا جائے گا. دجال آپ دیکھ لیں، آپ کو نئی ہسٹری بتاؤں. وہاں یہ انصاف کرے گا، عراق کا حکمران بن جائے گا، اور عراق میں حکومت کرے گا. وہاں بطور امام خطبہ بھی دے گا اور حکومت بھی کرے گا، اور عراق کی زمین کو عدل سے بھر دے گا. لیکن آج لوگوں نے تو یہ آج کل سنا ہوا ہے نا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی. ہاں، تو وہ حکومت کیسے کرے گا؟ لوگ تو اس کو پھر پہچان لیں گے اس کی شکل و صورت سے. نہیں نہ پہچانیں گے. کئی ایسے اندھے ہیں، تو آج ہمیں کوئی معلوم ہے ہم کسی اندھے پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے نا. اس وقت بھی نہیں لگائیں گے لوگ. اب آگے سنیں. اب کیا ہوگا؟ وہ پورا اس کو کر دے گا، عدل سے بھر دے گا. 2 سال کی حکومت پوری ہوگی تو وہ خطاب کرے گا اپنے قوم سے اور کہے گا لوگو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب کو پہچانو. وہ کہیں گے جی وقت آ گیا، کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کہے گا میں ہی تمہارا رب ہوں. چونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ وہ عدل و انصاف سے زمین بھر دے گا. دیکھو میں نے بھر دیا کہ نہیں. کچھ لوگ اس کو رب ماننے جائیں گے، کچھ لوگ اس کا انکار کریں گے. جو انکار کریں گے ان کے ساتھ وہ کہے گا تم میرا کیسا انکار کرتی ہو، تم میری طاقتوں کو نہیں دیکھتی. اب وہ اس کے پاس جو اب آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے کیا طاقت دے گا. وہ پہاڑوں کو حکم کرے گا تو پہاڑ اس کے ساتھ چلیں گے.
اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ حضور نے فرمایا اگر وہ تم اپنی جنت کی طرف بلائے تو خبردار اس کی جنت کی طرف نہ جانا، اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہے۔ وہ جنت کو دوزخ دکھائے گا اور دوزخ کو اور جنت جو اس کی دوزخ ہے اس میں چھلانگ لگا دینا، وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ وہ لوگوں کو زندہ بھی کرے گا اور مارے گا بھی صحیح۔ وہ ایک بستی میں جائے گا اور کہے گا کہ مجھے خدا مانو گے کہ اگر میں تمہارے دادا کو جو مرا پڑا ہے قبر میں اس کو جا کے زندہ کر دوں؟ کہیں گے یہ تو صرف خدا کر سکتا ہے۔ وہ جائیں گے، اس کو ہلائے جلائیں گے اور اس کو کھڑا کر کے زندہ کر دے گا۔ پھر وہ ایک شخص کا سر قلم کرے گا اور کہے گا کہ اگر میں اس کو مارنے کے بعد زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانو گے؟ لوگ کہیں گے مانیں گے، یہ تو خدا کر سکتا ہے۔ وہ اس کو پھر زندہ کر دے گا، سمجھے؟ وہ سرسبز، وہ بنجر زمینوں کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا یہاں کبھی تم نے کھیتی دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں دیکھی۔ کہ اگر میں یہاں پر کھیتیوں کو بسا دوں تو خدا مانو گے؟ وہ وہاں اشارہ کرے گا اور درخت اور پھل سبز ہو جائے گا۔ پوائنٹ سمجھ آئیے آپ کو؟ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، بنجر زمینوں کو سیراب کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں نفس ہدایت پر توجہ دینی ہے، کرتبوں کی طرف نہیں جانا۔ کرامات اور کرتب یہ سب دجال کرتب کرے گا۔ امام مہدی آ کے کیا کریں گے؟ وہ ایسا کوئی کرتب نہیں دکھائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے قرآن کی تعلیمات واضح کریں گے، سنت رسول کو واضح کریں گے، اللہ تعالیٰ کا پیغامات کو واضح کریں گے، اگرچہ کہ ان کے پاس بھی اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی ہوگی جو دجال کے پاس ہوگی، مگر وہ اپنا پیغام اس طرح سے نہیں دیں گے، اب لوگوں کو مطمئن نہیں کریں گے جس طرح سے دجال کرے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ تو لہٰذا یہ دجال کی پوری ہسٹری ہے۔ پھر اب یہ دیکھیں اس کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک عمل کر لو۔ دجال کے آنے سے، دھوئیں کے نکلنے سے، دابت الارض کے نکلنے سے، سورج کے مغرب سے نکلنے سے، اور قیامت سے، اور اپنی موت سے۔ ظاہر ہے ان 6 کے 6 کے بعد آگے گنجائش ختم ہو جاتی ہے نیکی کی، پھر کوئی بھی نیکی کی ہوئی قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا دجال کا جو نقشہ قرآن اور سنت کے اندر اور یہ روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے، وہ نقشہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انسان ہوگا ہم لوگوں جیسا، جیسے عام انسان ہوتے ہیں، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ آخر ہوگی کیسی؟ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ایک کریکٹر سمجھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں جی فلاں ملک ہے وہ دجال کی شکل اختیار کر جائے۔ یہ ایک انسان ہوگا جو باطل فکر کا حامی ہوگا۔ البتہ کئی ممالک جو باطل کے پروردہ ہیں وہ اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے حضرت، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ اس کا جو ساتھ دیں گے کیا وہ بھی مسلم ہوں گے؟ نہیں، وہ مسلم نہیں ہوں گے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، فکر نہ کریں کہ دجال کے پہلے ساتھی کون ہوں گے، ابھی واضح ہو جائے گا۔ اب حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ دجال کی بائیں آنکھ نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ بھائی آنکھ نہیں ہوگی؟ ہاں، بائیں آنکھ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بال گھنے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ جب چلے گا تو اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کو ساتھ لے کر چلے گا۔ پھر بعض روایتوں میں ہے کہ جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے ان کی گالیں پچکی ہوں گی، ہڈیاں باہر ہوں گی، اور یہ جو ماس ہوتا ہے یہ پچکا کھچا ہوا ہوگا، بدصورت ہوں گے۔ اور پھر بعض روایتوں میں پانی اور آگ کو ساتھ لے کر چلے گا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ دجال نکلے گا کہاں سے؟ اس حوالے سے بھی حدیث میں رہنمائی موجود ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 12، مسند احمد کی پہلی جلد میں اور مسند احمد کی چوتھی جلد میں اس کا ذکر ہے کہ الدجال یخرج من ارض بالمشرق، یہ جو دجال ہے یہ مشرق کے علاقے، یقال لہا خراسان، مشرق کا وہ علاقہ جس کو خراسان کہتے ہیں، وہاں سے نکلے گا، آغاز اس کا وہاں سے ہوگا۔ اس کے بعد ایسے لوگ اس کی پیروی کریں گے جن کے چہرے اور گالیں پچکی ہوئی ہوں گی، سمجھائیے، یہ خراسان سے نکلے گا اور چہرے اور گالیں اس کی پچکی ہوئی ہوں گی۔ تو اس وقت آپ گوگل سرچ کریں تو آپ دیکھیں کہ خراسان کون سا علاقہ ہے۔ اگرچہ کہ جب رسول اللہ نے فرمایا تھا تو اس وقت کا خراسان اور آج کا خراسان ایک جیسا نہیں ہے، چونکہ اس وقت جب ایران کا آتا نا تو یہ سارا علاقہ ایران ہوتا تھا، چونکہ 2 ہی بڑی سلطنتیں تھیں، روم اور ایران۔
ٹھیک ہے نا. تو علاقہ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس دور میں رسول اللہ نے یہ بشارت دی کہ وہ خراسان سے نکلے گا، 2000 آج سے 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے خراسان میں کون کون سے علاقے شامل تھے. جب آپ یہ تحقیق کریں گے تو آپ کو انداز ہو جائے گا دجال کہاں سے آ رہا ہے. اچھا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ دجال کہاں سے نکلے گا. مجھے یہ بتائیں کہ دجال کا روڈ میپ کیا ہوگا، مطلب کہ وہ کہاں سے نکلے گا اور اس کا رستہ کس طرف کو جائے گا، کن کن شہروں سے ہوتا ہوا جائے گا. ہاں جی، یہ بڑا اہم سوال ہے. اب آپ دیکھیں دجال کا جب خروج ہوگا تو وہ سب سے پہلے اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد پھراتا پھرے گا. ٹھیک ہے، اور یمن سے اس کے فساد کا سفر شروع ہوگا. پہلا شہر یمن ہوگا. یمن سے، ٹھیک ہے نا. وہ خراسان سے نکلے گا. خراسان سے نکل کے وہ اپنے ساتھ ایک لشکر کو ملائے گا، اور وہ لشکر خراسان سے کے آگے جا کے ایک شہر آئے گا اصفہان. اصفہان کے یہودی دجال کا پہلا لشکر ہوں گے، اور وہ 70,000 تعداد میں ہوں گے. اور حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے موٹی چادروں کو یوں لیا ہوگا جس طرح کوئی بکل نہیں مار لیتا، یوں کر کے یوں انہوں نے لیا ہوگا تاکہ ان کو پہچان نہ لیا جائے. آپ کو پتہ ہے دجال کا نام بعض احادیث میں مسیح ابن دجال ہے، مسیح الدجال. حالانکہ دجال تو دجال ہے، مسیح کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنے والا. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہود دجال، جس طرح ہم امام مہدی کو بلاتے ہیں نا کہ وہ آئیں گے انصاف قائم کرنے، تو وہ سمجھتے ہیں یہود کے دجال مہدی مسلمانوں کا ہے اور دجال ہمارا ہے، تو وہ اپنے مسیح کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آئے اور ہماری نجات کرائے اور سارے اسلام کو ختم کرے اور ہر جگہ یہودیت کو نافذ کرے. سمجھ آئیے؟ دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کے، یہ جب جنگ چل رہی تھی نا ایران کے ساتھ اسرائیل کی، تو دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کر جو وہاں ان کا صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے نتنیاہو، وہ یہ دعائیں پڑھ رہے تھے مسیح ابن دجال، مسیح الدجال کو بلانے کی کہ یہ آ جائے. سمجھ آئیے؟ تو دجال وہ اپنے نزدیک دجال جو ہے وہ ان کا مشکل کشا ہے. وہ کہتے ہیں وہ آئے گا اور ہماری مدد کرے گا اور مسلمانوں کو ختم کر دے گا. تو خیر یہ اصفہان کے یہودیوں کو لے کر جب چلے گا تو یمن کے علاقے سے آئے گا، یمن میں تباہی مچائے گا. پھر یمن کے بعد مکہ کا رخ کرے گا. ٹھیک ہے نا، مکہ یمن کے قریب مکہ کا رخ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے گا. مکہ کے سارے کونوں پر ملائکہ کے پہرے ہوں گے، تو مکہ میں نہیں جا سکے گا. پھر اس کے بعد یہ کہے گا اچھا مکہ نہیں تو پھر میں پہلے مدینہ کا رخ کرتا ہوں. پھر دجال مدینہ کی طرف چلا جائے گا. تو مدینہ میں جب یہ داخل ہونا چاہے گا تو مدینہ کے دروازوں پر بھی ملائکہ کا پہرا ہوگا. شہر مدینہ کی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، شہر مدینہ کون سا؟ آج کا نہیں، آج تو بہت بڑا ہو گیا. وہ شہر مدینہ جو رسول اللہ جب تشریف لائے تھے تو جو شہر مدینہ تھا وہ پتہ ہے کون سا تھا؟ آپ نے مسجد نبوی دیکھی ہے؟ پوری جو مسجد نبوی کی حدود ہے اس وقت، وہ اس وقت کا پورا شہر مدینہ تھا. سمجھ آئیے؟ بعد میں تو ایکسٹینشن ہے، ادھر ادھر کے علاقے ساتھ مل گئے، تو وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اب مدینہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. وہ پھر بالآخر مکہ اور مدینہ سے ناکام لوٹے گا اور یمن تباہ کر چکا ہوگا. پھر وہ شام کی طرف چلا جائے گا. پلان یہ کرے گا کہ چلے میں باقی علاقوں کو کر کے ختم، پھر ان کی طرف آتا ہوں. پھر وہ شام کی طرف آ جائے گا. شام میں وہ آئے گا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، چونکہ اس طرف وہ یہ تباہی مچاتا پھر رہا ہوگا، ادھر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے. اور وہ جامع مسجد دمشق کے اندر فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی اور تکبیر ہو چکی ہوگی، اور امام مہدی جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے کہ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملائکہ کے پروں پر ہاتھ رکھے آسمان سے نزول فرمائیں گے اور جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور مسجد کے اندر آئیں گے. اور امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھیں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، آپ اس امت کے امام ہیں، آپ نماز پڑھیں. تو حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے. تو نماز پڑھانے کے بعد جب یہ لوگ واپس پلٹیں گے تو دجال کے ساتھ ان کی جنگ ہو جائے گی. چلتے 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 حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا. امام مہدی بھی اس جنگ میں شامل ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی یہ دونوں مل کے دجال کو ماریں گے اور دجال تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اچھا، اس کی ظاہر ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے کی نشانیاں بہت ساری احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں.
تو جس کا ہم تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ دجال کے ظاہر ہونے کی نشانی ایک جو حدیث پاک میں آئی ہے وہ فرمایا حضور نے کہ جب تک دجال اس وقت آئے گا جب لوگ بھول چکے ہوں گے کہ دجال بھی کوئی شے ہے، جب اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، ممبروں پر مسجدوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوگا اور لوگ اس کا تذکرہ کرنا بند کر دیں گے۔ فرمایا یہ پہلی نشانی ہے کہ اس کے آنے کا وقت قریب ہو جائے گا۔ اب ہم تذکرے کر رہے ہیں نا، ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ امام مہدی کے آنے والا ٹائم بتاتا ہے کہ ابھی دجال دور ہے، کیونکہ لوگ دجال کو اس لیے بھول جائیں گے، اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، چونکہ دجال والے کام ہر کوئی کر رہا ہوگا، تو وہ کہیں گے ہیکلوں کی پکڑنا ہے، سارے دجال ہیں نہیں تھے۔ تو جب تذکرہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اس ختم ہونے کا مطلب بھی سمجھ لیں، لوگوں کی نظر میں دجال کا کفر اور گمراہی ہلکی ہو جائے گی، چونکہ وہ گمراہی ہر جگہ پائی جائے گی، اس میں پوٹینسی زیادہ کر لیں، وہ سرکشی اور وہ جرم ہر کوئی کرے گا۔ تو دیکھیں نا، ایک کمرہ ہو، اس میں 50 مجرم بیٹھے ہوں، قاتل بیٹھے ہوں، بد کردار لوگ بیٹھے ہوں، سارے بیٹھے ہوں، تو ان میں سے کوئی ایک ہے جس نے چلو 9 قتل کیے اور باقی نے 4 کیے، تو کتنا بڑا فرق ہے کہ یار قاتل تو میں ہی ہوں نا، یعنی چلے 9 کر لین کی حرج۔ یہ وجہ ہوگی کہ آہستہ آہستہ لوگ ان لوگوں کو فرعون کا ذکر بند کر دیں گے، چونکہ ہر شخص میں فرعونیت ہوگی، وہ کہیں گے فرعون کو کیوں برا بھلا کہنا، اس سے تو ہم پر حرف آتا ہے۔ نمرود کو اس وجہ سے اچھے اور رول ماڈلز کا تذکرہ ختم ہوتا جائے گا، سمجھ آئیے؟ کیونکہ کریں گے تو لوگ کہیں گے اگر تم ابراہیم کا ذکر کرتے ہو، حسین کا ذکر کرتے ہو، علی کا کرتے ہو، تو تمہارا کردار کہاں ہے؟ تو یوں ریورس آرڈر ہوگا اور اس کا تذکرہ آہستہ آہستہ لوگ ترک کر دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا جب اس کا تذکرہ ترک ہو جائے گا وہ دجال کے آنے کا وقت ہوگا۔ اور پھر دوسری جگہ ایک اور نشانی بیان کی، یہ ہسٹوریکل، اور اس نشانی کو بیان کیا ہے امام احمد نے مسند احمد میں، حدیث نمبر 22,076۔ امام احمد بیان فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی آبادی کے بعد یثرب ویران ہوگا۔ غور کیجئے، بیت المقدس کیا ہے؟ فلسطین۔ آبادی سے کیا مراد ہے؟ یہ جو غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے، اس تباہی کے بعد اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اسرائیل اس کو اپنے طریقے سے آباد کر سکے۔ یہ اشارہ ہے اس حدیث کے اندر کہ تباہی کے بعد جب بیت المقدس دوبارہ آباد کیا جائے گا تو گویا اس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث بنے گی۔ تو اس سے مطلب یہ کہ ابھی قطر پر حملہ دیکھ لیا آپ نے، عراق پر دیکھ لیا آپ نے، اس سے پہلے افغانستان پر دیکھ لیا آپ نے، ایران پر دیکھ لیا آپ نے، یہ کسی یورپی ملک پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کسی غیر مسلم ملک پر کیوں نہیں ہوتا؟ سمجھ آئیے؟ تو یہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس طرف آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے جن لوگوں نے یہ معاہدہ کر دیا ہے حافظ صاحب نے سعودیہ کے ساتھ۔ کچھ تو خطرہ محسوس ہوا ہے نا، جو سعودیہ اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، یہ بہت تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور یہ بین الاقوامی سطح کا کام ہے، سمجھ آئیے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ اچھا حدیث پاک میں ہے کہ بیت المقدس آباد ہوگا اور وہ اس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث بنے گی، اور لاجیکلی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ بیت المقدس کو آباد کر رہے ہیں وہ مدینہ کو ویران کرنے کا کام کریں گے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ یثرب کے بے آباد ہونے کے بعد لڑائی جھگڑوں پیدا ہو جائیں گے۔ جب مدینہ کی بے آبادی ہوگی پھر جنگیں فساد ہر جگہ پر ہوں گی۔ لڑائی جھگڑوں سے مراد کیا ہے؟ جنگیں ہوں گی، آپس میں ملک لڑیں گے، مسلمان آپس میں لڑیں گے، سب کو تقسیم کرا کے لڑایا جائے گا، جس طرح کے ہو بھی رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جھگڑوں کے بعد فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ وہ کون کرے گا؟ کوئی کر لے گا جس نے فلسطین کو فتح کیا ہے، سمجھا گئی؟ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا، قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے چند سالوں بعد دجال نکل آئے گا۔ یہ سب چل رہا ہے، اب آپ دیکھتے جائیے کب کیا ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے ملک کی سطح پر جب تبدیلیاں ہوتی ہیں تو وہ یوں چٹکیوں میں تو نہیں نہ ہوتی، ڈپلومیسی ہوتی ہے پیچھے۔ تو یہ جو آج سے 75 سال پہلے اسرائیل کو یہاں پر جگہ دی گئی تھی، یہ بین الاقوامی سازشیں تھیں جس کو مسلم حکمران سب نہیں سمجھ سکے۔ وہ دیکھ کے پروان چڑھتا چڑھتا، یہ مقبوضہ ملک ہے، اس کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے۔ یہ تو آئے تھے بھوکے ننگے آئے تھے، تو فلسطینی مسلمانوں نے ان کو پناہ دی تھی، ٹھیک ہے نا، رواداری کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن آج دیکھیں یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی نسل کو ختم کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ قصور ہے کہ یہ پلان نہیں کر، دیکھیں نا وہ بھوکے ننگے آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو فائنینشلی اور عسکری طور پہ اتنا مضبوط کر لیا کہ اب وہ پوری دنیا پر بھاری ہیں۔ یہ کیوں نہیں کر سکتے جن کے پاس تیل کے کنویں ہیں؟ یہ کیوں نہیں کر سکتے جن کے پاس اربوں کھربوں ڈالرز ہیں؟
یہ جو اربوں خربوں کے جہاز گفٹ ایک دوسرے کو دیتی ہیں اور ان کو دیتی ہیں، تو یہ اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہیں کر سکے؟ اپنا دفاعی سسٹم کیوں نہیں بنا سکے؟ یہ سب ان پر ایک کنٹرول ہے. جب تک آپ سب خداؤں باطل خداؤں کے خوف ختم کر کے صرف اللہ کا خوف نہیں لاتے، اس وقت تک آپ کے اندر وہ ایمان کی روح نہیں ہوتی اور آپ وہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ سب لوگوں نے کیا. پھر سر مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر ہم آج کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم سدھر جائیں، ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے اس طرح؟ بالکل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لیس للانسان الا ما سعی، یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ کسی جبر کے قانون کے تحت چل رہی ہے. نہیں، ہمارے نتائج ہیں جو معاشرے میں آ رہے ہیں. جب یہی مسلمان تھے جنہوں نے 1200 سال تک آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے. آدھی سے زیادہ دنیا 2.5 بر اعظموں پر حکومت کی. آدھی بھی نہیں بلکہ بس دنیا کا 15 سے 20% حصہ تھا جس پر ان کی حکومت نہیں تھی. پریکٹیکلی پوری دنیا پر یہ حاکم رہے ہیں. جہاں پر حکومت نہیں تھی وہاں پر ان کی حکومت کے اثرات تھے. تو کیوں حکومت کی؟ اس وقت کوئی ایٹم بم تھے؟ اس وقت کیا تھا؟ کردار تھا، امانت تھی، میرٹ تھا، ظلم کے خلاف کسی کو بخشا نہیں جاتا تھا، گناہوں پر سزائیں تھیں، سود کا نظام نہیں تھا، لوگ اپنی قدروں کو کسی شے پر قربان نہیں کرتے تھے. تو بس وہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب تم ان قرآنی قدروں پر چلتی ہو تو نتائج دیتا ہے وہ. اور اب دیکھیں نمازی پہلے سے کم ہے کہ زیادہ ہیں؟ زیادہ ہیں. کتابیں پہلے سے کم ہے کہ زیادہ ہیں؟ زیادہ ہیں. مگر جب تک وہ دین کی روح اندر نہیں ہے، کتابوں و نمازوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. سمجھ آئیے؟ یعنی یہ عبادت ہم نے رسم کے طور پہ ادا کرتی ہے. نماز ہے نا، حج ہے نا، زکوٰۃ، یہ رسم کے تو ہم کرتے ہیں. جی مسلمان ہے، ساری پہچان ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ نماز کا نتیجہ اللہ نے کیا بتایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ذاتی عمل ہے مگر اس کا نتیجہ معاشرے سے جوڑا کہ نماز معاشرے میں تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکے گی. اب ہم نے نتیجے کو بھول گئے اور ادھر ہم نے اس کو بطور رسم ادا کرنا شروع کر دیا. تو جب عبادت رسم بن جاتی ہے تو اس کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ مسجدیں تو ویران ہیں. نہیں، مسجدیں آپ جا کے دیکھیں گے، مسجدیں ویران نہیں ہیں. مسجدیں بالکل بھری ہوئی ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجدیں ہیں جو پہلے کچی ہوتی تھی، ہیں ویران ہو گئی. تو مسجدیں کو ویرانی کا مطلب یہ حدیث پاک میں آیا. حضور نے فرمایا سارے نمازی ہوں گے، کثیر نمازی ہوں گے، مگر اس میں بہت کم ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوں گے. سمجھ آئیے؟ جو دنیا کو دکھانے کے لیے آئے ہوں گے، دکھاوے کے لیے آئے ہوں گے، بے روح عبادت کے لیے آئے ہوں گے. کچھ نے عبادت کو عادت بنا لیا. سمجھ آئیے نا؟ یعنی نماز آپ کے اندر جو تبدیلی چاہتی ہے آپ وہ تبدیلی نہ کریں اور نماز پڑھتے رہیں تو بتائیں کیا فائدہ ہے؟ آپ یہاں پر کام کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نتیجے کے لیے. اگر نتیجہ ختم ہو جائے تو کیا آپ کام کرتے رہیں گے؟ ہم نے یہ شروع کر دیا کہ ہم نے وہ رکوع سجود کو ہی مقصود بنا لیا. ان رکوع سجود سے جو اللہ کا قرب اور اپنے باطن کی صفائی کرنی تھی اس کو بھول گئے. ٹھیک ہے نا؟ ہم ہر معاملے میں سمجھدار ہیں لیکن یہاں آ کے بڑے بھولے بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. سر بہت اچھے سے آپ نے سب کو سمجھایا. میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ فتنہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کوئی دعا، اس سے کیسے بچا جائے؟ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. دعا تو میں بتاتا بھی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی بھی ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دعا تب مؤثر ہوتی ہے جب آپ عملی طور پہ بھی میدان میں اترے ہوئے ہوں. ہماری دعائیں پتہ کیا ہے؟ ہم اپنی دعا میں اللہ کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. باری تعالیٰ تو امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈال دیں، تو پاکستان میں نظام عدل قائم کر دے، تو ہم سب کو نیک بنا دے. اللہ اوپر بیٹھ کے اپنی شان کے لائق ہنستا ہوگا کہ یہ کیسے بندے ہیں، یہ کام کرنے کے لیے تو میں نے ان کو بھیجا ہے اور یہ پھر یہ کام میرے کھاتے میں ڈال رہی ہیں. بھائی اگر عدل اللہ نے نافذ کرنا ہے تو تم کس لیے زمین پر ہو؟ اللہ تو اپنی قدرت سے نافذ کر دے گا. پھر تمہارا ایمان اور تمہارا آزمائش کس لیے؟ اگر اللہ اپنے دشمنوں کو تباہ کرنا ہے. کیا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان اور مولا علی کے دور میں، حضور کے دور میں اللہ نے دشمنوں کو براہ راست تباہ کیا تھا؟ اپنے بندوں کے ذریعے کروایا تھا. تو پہلے تو دعا کا سمجھیں. دعا یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ڈیوٹیاں لگائیں. مانگنے کے طریقہ غلط ہے. ہاں اقبال نے سمجھایا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فضائے بدر ہم نے پیدا کرنی. اور فضائے بدر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس جو تھے
جمع پونجی وہ 313 لوگ لے گئے اور فرمایا باری تعالیٰ یہی میرے پاس ہے. اب وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں ہے اور ادھر سے 1000 ہے, کوئی امید نہیں بچ کے جانے کی, جو کر سکتے تھے کر لیا. اب کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ مدد فرما. یہ دعا ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو ابراہیم جیسا ایمان ہوگا تو آگ آج بھی جلائے گی نہیں, بلکہ اس کی تاثیر بدل جائے گی. تو دعا کو سمجھیے, جو کچھ آپ کے ذمے ہے اور آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے, پھر دعا کی طرف آنا ہے. ہم اپنی ساری ذمہ داریوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے باری تعالیٰ ابھی تو کر دے, ابھی تو کر دے, ابھی تو کر دے. تو دعا اللہ کی ڈیوٹیاں لگانا نہیں ہے. دعا اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے پھر نتائج کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے یہ کر دیا اور میں یہی کچھ کر سکتا تھا, میں کمزور ہوں, اب تو اس میں برکت ڈال اور نتائج عطا فرما. یہ ہے دعا کا کانسیپٹ. اب دعا, اس کے لیے رسول اللہ نے دعا بھی بتائی اور اس سے بچنے کے طریقے وہ تو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے باری تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے نجات دے. اب دیکھیں کتنی شدید دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو جوڑا, عذاب قبر کتنی شدید بات. پھر فرمایا اللہم اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, مجھے دجال کے فتنے سے بچا. مسیح الدجال کا لفظ آیا یہاں پہ جو میں نے بتا دیے. پھر فرمایا اعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات, باری تعالیٰ مجھے زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. پوچھا کہ اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ابھی جو فرمایا فتنہ دجال کے بارے میں آپ بیان فرما رہے تھے, تو وہ تو اتنا خطرناک ہوگا, ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ اگر میرے ہوتے آتا ہے تو میں کافی ہوں, اور اگر میرے بعد آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا. اس کی علامات میں نے بیان کر دی ہیں. تو یہ اتنا شدید فتنہ تھا جس سے ام المومنین سیدہ عائشہ جیسی ہستی بھی رو رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ بھی رکھے اور اس کے جال سے بچنے کے لیے جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر. امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. آپ نیکسٹ کس ٹاپک پہ پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ میں لے کے آتا رہوں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں.